السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس اسلامیات میقات سوم الف، پیج نمبر 46۔ اپنا کام خود سے کرنا سیکھیں۔ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کام خود سے کرنا سیکھیں۔ ہمارا دین جہاں ہمیں اور بہت سی اچھی باتیں سکھاتا ہے، وہیں اپنا کام خود کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو شخص اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے کی معاشرے میں سب عزت کرتے ہیں، اور گھر والوں کی نگاہ میں بھی وہ آدمی پسندیدہ بن جاتا ہے کہ یہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، یہ اپنا کام خود کرتا ہے۔ اس لیے شروع سے عادت ڈالنی چاہیے کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں ان کو خود کریں۔ دوسروں پر حکم چلانے کی عادت نہ ڈالیں کہ اگر پانی پینا ہے گھر میں تو اس کو خود نہیں پی سکتے، بلکہ باجی کو آواز لگائیں، ذرا پانی پلانا۔ کھانا بنایا جائے تو اس کے واسطے آدمی دوسروں کی مدد لیتا ہے کھانا کھانے کے لیے کہ فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ۔ جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور اسی کو اسلامی تربیت کہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنی تربیت کرنا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ دیکھیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مرتبے والے، لیکن وہ بھی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تاکہ امت کو تعلیم ہو کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ یعنی آپ کی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جیسے تم لوگ گھر والوں کے کام کاج کرتے ہو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اپنا جوتا ٹھیک کر لیا کرتے، اپنا کپڑا سی لیا کرتے، اور اپنے ڈول کی مرمت کر لیا کرتے۔ جوتا کہیں سے ٹوٹ گیا تو اس کو خود ٹھیک کر لیتے، اسی طرح سے کپڑا کہیں سے پھٹ گیا اس کو خود سی لیا کرتے۔ چونکہ آج جیسی فراوانی اس وقت نہیں تھی، آج کل تو مضبوط کپڑے اور بہت سارے کپڑے ایک آدمی ایک بچے اور بچی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک آدھ کپڑا ہوتا تھا، اسی کو پہنا جاتا، اسی کو نکالا جاتا، تو یہاں تک کہ وہ جلدی ہی پھٹنے لگتا تھا۔ ویسے بھی سوتی ہوتے تھے تو جہاں سے پھٹتے اس کو سیل لیا کرتے تھے، تو اپنا کپڑا سی لیا کرتے، اپنے ڈول کی مرمت کر لیا کرتے۔ ڈول کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے کے آلے کو، جس سے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، وہ چمڑے وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، لوہے کا بھی ہوتا ہے، تو جو چمڑے کا ہوتا ہے تو وہ پھٹتا رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ اپنے ڈول کو خود سی لیا کرتے تھے۔
تو اس طرح سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنا کام خود سے کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا ہاتھ بٹائیں، سارا کام دوسرے کے اوپر نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ وہ اتنی بڑی فضیلت والی تھی، مگر وہ اپنا کام خود کیا کرتی تھی۔ کس کی بیٹی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ اپنا کام خود کر رہی ہے۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں، مشکیزہ کھینچتے کھینچتے، مشکیزے میں پانی لاتے لاتے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو چکی پیستے کپڑے میلے ہو جاتے، تھک جاتی، لیکن اس کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، تم اپنے والد کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے واپس ہو گئی، شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے گئے تاکہ پوچھیں کہ آپ کیوں آئی تھی۔ حضور سمجھ گئے کہ بیٹی کسی کام سے آئی تھی، اور فرمایا کل تم کس ضرورت سے آئی تھی؟ وہ خاموش رہی، پھر بھی حضرت فاطمہ کو شرم مانے ہوئی، اور پھر بھی اپنے ابو سے نہیں بتلا سکی کہ کل کیوں گئی تھی۔ تو پھر حضرت علی بولے، حضرت علی بھی وہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، پانی کا مشک اٹھانے کی وجہ سے گلے میں نشان پڑ گیا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ خادم آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جا کر آپ سے خادم مانگ لیں تاکہ انہیں مشقت سے چھٹکارا مل جائے، کہ جو غلام، جو خادم، باندی وغیرہ کچھ ہاتھ بٹا لیں گی، تو اس لیے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا تھا، لیکن یہ مارے شرم کے واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کے فریضے کو ادا کرو اور اپنے گھر والوں کا کام کاج کیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو غلام نوکر چاکر دے دیتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں تو دے دوں گا، لیکن میری امت کا ہر فرد اپنی بیٹی کو نوکرانی نہیں دے سکتا ہے، خادم نہیں دے سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سے فرمایا کہ اپنا کام خود کیا کریں، تاکہ آئندہ امت کی بیٹیاں بھی اپنا کام خود کرنا سیکھیں اور اس میں کوئی شکوہ نہ پیدا کریں اپنے دل کے اندر۔ اور فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس سے اللہ کی بڑائی بھی دل میں آئے گی، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی کہ ہاں ایسی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں کوئی کمی نہیں، جو تمام خوبیوں کی مالک ہے،
اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، دوسرے شارح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ کلمے پڑھنے کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوگی دن بھر کی وہ بھی دور ہو جائے گی، اس لیے ہمیں بھی ان کا معمول بنانا چاہیے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اس نے جواب میں فرمایا کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول فرمائے ویسا میں کروں گی اور اسی میں میں راضی ہوں۔ لہذا ہمیں بھی ان عادتوں کو اپنے اندر لانا چاہیے کہ اپنا کام خود سے کرنا سیکھیں، اسی میں عزت ہے، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سمجھ کر اس کو پھر اپنی کاپی میں اتار لیجئے تاکہ خوب اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے، چونکہ جو کوشچن آتے ہیں وہ لیسن کے اندر سے ہی آتے ہیں، اگر آپ خوب اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں تو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔